الحمدللہ الحمدللہ الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الصلاۃ والسلام علی یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اشرف النبیین حبیب الہ العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الذی کان علیا فی درجاتی و فاطما فی تطہیراتی و حسنا فی صفاتی و شہیدا فی تجلیات وزین العابدین بعباداتی باقرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالہ کاظما فی جمیع احوالہ متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزاة ومہدیا الی طریق الیقین والنجات صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ وسرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حسین حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین. حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین. حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ ہے حسین. جس نے سر دیا نہ کی یزید کی بیعت حق تو یہ ہے بنیاد لا الہ ہے حسین. حق تو یہ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے حسین. میں نے جس آیہ مبارک کی تلاوت کی اور میں مسلسل جو ہے تو ہمیشہ اکثر اسی آیت کے ذیل میں جو ہے تو میں اکثر بیان کرتا ہوں یا اپنی بات رکھتا ہوں، کیونکہ میں ایک صوفی آدمی ہوں، فقیر ہوں، عارف باللہ، صاحبان عرفان اور مراجع الخلائق اولیاء اللہ کے در کی خاک چاننے والا، ان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے والا ایک حقیر فقیر بندہ ہوں. اس لیے جو ہے تو ہمیشہ سورہ عصر سے ہی اپنی بات میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلام مجید فرقان حمید میں کہ قسم ہے اس زمانے کی کہ انسان ہونے کے اعتبار سے خسارے میں ہے، بینیفٹ میں نہیں ہے، خسارے میں ہے. صرف کوئی انسان ہے تو الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ حق پر رہے صبر کیا وہی فلاح پانے والے ہیں. کل ہماری جو مجلس ہوئی اس میں ایک صاحب نے جو ہے تو معلوم نہیں کہاں سے آ گئے بیچارے، اللہ ان کو نیک ہدایت نیک توفیق دے. شاید ان کا کرسچنزم سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے انڈیا کے شاید نہیں ہے. وہ کہنے لگ گئے کہ علم جو ہے تو مہابھارت میں بھی تھا، تو مجھے اس پر سے گیتا کے اسلوک یاد آ گئے اور مہابھارت مجھے بھی یاد آ گیا کہ مہابھارت کی لڑائی بھی کیا لڑائی ہے. مہابھارت کی لڑائی بھی تو حق اور باطل کا ہی مارکا تھی نا. ادیان عالم جتنے ہیں یہ سارے کے سارے حق تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے زمانے میں اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی،
اسی طریقے سے جو ہے آج جو ہم پر الزام لگتا ہے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، آتنکواد کا، آتنکواد کسے کہتے ہیں؟ ٹیررزم کیا ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا، مگر ہر دہشت گردی کرنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر عمارت توڑی جا رہی ہو، یعنی اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ملبہ ہی ملبہ دکھے گا، دھول اور مٹی نظر آئیں گی۔ مگر آپ کسی ایسی جگہ سے جائیں جہاں پر جو ہے تو کمپلیکس کا کنسٹرکشن ہو رہا ہو، تعمیر ہو رہی ہو، تو وہاں پر بھی کہیں پہ سلیہ پڑا ہوگا، کہیں بالو پڑی ہوں گی، کہیں سیمنٹ پڑی ہوں گی، کہیں را مٹیریل پڑا ہوگا۔ دونوں جو ہے ایک جیسی ہی صورت ہے، مگر پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے تو تخریب ہوئی، ایک جگہ جو ہے تو بربادی ہوئی، اس کی وجہ سے مٹیریل بکھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ جو ہے تو تعمیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مٹیریل پڑا ہوا ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے تو جہاد ہے، کہ اگر جو ہے باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانوانا ہے تو جو ہے پھر وہاں پر تخریب ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے تو پھر جنگ ہوتی ہے۔ ہر حق اور باطل کے لیے جنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ آپ مہابھارت پڑھیے، کہ مہابھارت کے اندر جو ہے ہماری بھاگوت گیتا میں، بھاگوت گیتا کا جو ہے تو آپ ترجمہ پڑھیے، اس کا ترجمہ جو ہے تو اردو میں اب تو دستیاب بھی ہو گیا ہے۔ اکبر کے زمانے میں جو ہے ابو الفیضی جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے تو بھاگوت گیتا کا ترجمہ جو ہے تو پرشین زبان میں کیا، اور اب تو اردو کے بھی کئی جو ہے تو اس کے ٹرانسلیشن آ چکے ہیں، کہ ماہر اقبالیات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب اور نواب جعفر علی صاحب، ان لوگوں نے بھی جو ہے تو بھاگوت گیتا کا اچھا ترجمہ کیا۔ آپ جب بھاگوت گیتا کو پڑھیں گے، اسی کے اندر وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یزید بھی مسلمان تھا، حسین بھی مسلمان تھے، دونوں تو تمہارے ہی والے تھے۔ آپ دیکھیے کوروں اور پانڈوؤں کی جو جنگ ہوئی، تو ارجن جی جو تھے تو وہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ تھک کر ہار گئے اور کہا کہ بھائی میں ان لوگوں سے جنگ نہیں کروں گا، چاہے جو ہے تو مجھے اس کا جو ہے تو کتنا بھی ہرجانہ بھرنا پڑے، کتنی بھی جو ہے تو مجھے اس کے لیے دکھ اور درد اور تکلیف اٹھانا پڑے۔ اس وقت جو ہے تو شری کرشن جی نے جو ہے تو ان کو جو ہے تو پھر پیغام دیا، میسیج دیا کہ اپنے سگے سمبندیوں کو نہ دیکھو، اگر وہ باطل ہیں، حق کے لیے جو ہے اگر ان سے جنگ کرنا پڑے تو لڑ جاؤ، حق کے لیے اگر ان سے جنگ کرنا پڑے تو لڑ جاؤ۔ اور یہی پیغام تھا حسین علیہ السلام کا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے سامنے جو ہے تو یزید محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا کا دین مٹ رہا ہے۔ دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ نماز اور روزہ ہی رہ جائے اسی کا نام دین ہے، بلکہ دین اس کا نام ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو، اللہ کا نظام قائم رہے، اس کا نام دین ہے۔ تو بہرحال جو ہے تو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی ساری انسانیت کے لیے ہوئی، اسی لیے کہا گیا کہ کیا صرف وہ مسلمانوں کو پیارے ہیں حسین؟ چراغے نوئے بصری کے ستارے ہیں حسین، اور انسان میں انسانیت بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں کون نہیں تھا؟ مائو قلبی کو دیکھ لو، آپ عیسائی تھے۔ زہیر ابن قین کو دیکھ لو، جو ہے تو آپ جو ہے تو ناسبی تھے۔ یہودیوں نے بھی جو ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں جو ہے تو کربلا کے میدان میں جو ہے تو اپنی جانیں قربان کی۔ ہر قوم، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ جو ہے تو کربلا میں نظر آ جائیں گے۔ راہب کا واقعہ دیکھ لو آپ، کہ جس نے اپنے ساتھ، جس کو امام حسین علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے تھے۔
ایک رات سر مبارک کے لیے اس نے جو ہے تو اپنی پوری دولت کو قربان کر دیا۔ حسین سب کا ہے، حسین ساری انسانیت کا ہے۔ کربلا میں جو ہے تو پیغام انسانیت بھی ملتا ہے، پیغام اتحاد بھی ملتا ہے، پیغام معرفت بھی ملتا ہے۔ کربلا جو ہے تو یوں ہی جو ہے چھوٹے موٹے واقعات کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ کربلا جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تو آج جو ہے تو انسانیت کی اور اس دنیا کی بقا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آج جو ہے کل ویڈیو نہیں بنا پایا، اور آج جو ہے تو انشاءاللہ جو ہے تو میں کچھ خاص موضوعات پر جو ہے تو اپنی بات کو رکھوں گا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے تو ایک نئے ڈھنگ سے جو ہے تو کربلا کی جو ہے تو تاریخ پڑھاؤں، تاریخ بتاؤں۔ آپ جو ہے تو بغور سماعت فرمائیں۔ میں جو ہے ایک دعا ہے اس کا ترجمہ جو ہے تو میں آپ لوگوں کی بہترین سماعت کے لیے پیش خدمت کر رہا ہوں، اور یہی آج کی مجلس بھی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر، سلام ہو اللہ کے ولی اس کے نیک بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو خدا کی دلیلوں کے مظہر ادریس علیہ السلام پر، سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے راستے بنا دیے، سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا، سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے، سلام ہو محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے حبیب ہیں، اس کے منتخب بندے ہیں، سلام ہو امیر المومنین پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بازو کا شرف حاصل ہوا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، رسول اللہ کی قوت بازو مولا علی مشکل کشا پر سلام، سلام ہو رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا پر، سلام ہو امام حسن مجتبیٰ پر جو اپنے بابا کی امانت کے رکھوالے اور ان کے جانشین تھے، سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے رائے خدا میں جان نثار کر دی، سلام ہو اس پر جس نے خلوت و جلوت میں چھپ کر آشکار خدا کی اطاعت و بندگی کی، سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی کھا کے شفا ہے، یعنی خاک کربلا جو ہے، کربلا کی خاک جو ہے یہ بھی اس کی یہ جو ہے تو خاک شفا ہے، اس کے اندر ہر بیماری کا ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری اور ہر مرض کا علاج ہی نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد انسان کے چہرے پر خاک شفا مل دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو فسار قبر سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سلام ہو جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ارے نام حسین سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے، جب پنجتن کا واسطہ دیے تو جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم ان اسماء کو یاد رکھو، تمہیں آگے کام آئیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان اسماء کی تعلیم دی گئی، اور پھر جب جناب آدم زمین پر آئے اور ترک اولا پر پچھتائے تو پھر ان وہ اسماء یاد آئے، وہ نام یاد آئے جن کے توسل سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا، تو جناب آدم نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق العلی وانت العلا وبحق الفاطمہ وانت الفاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت القدیم الاحسان۔ پروردگارا تو محمود ہے، تجھے واسطہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا تو اعلیٰ ہے، تجھے واسطہ ہے مولا علی کا، اے رب العالمین تو فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، تجھے واسطہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، ماں فاطمہ کا نام بھی وہ ہے، اس زبان کو لینے میں لغزش پیدا ہوتی ہے،
یا اللہ تو محسن ہے، تجھے واسطہ ہے حسن کا، یا اللہ تو قدیم احسان کرنے والا ہے، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا۔ جب ان ناموں کا وسیلہ دے کے جناب آدم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ نور محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا تو فرشتے جو ہے اس کی زیارت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، نور محمدی کی زیارت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب آدم نے کہا کہ مولا، یہ تو جن کے انوار کو میری پیشانی میں رکھا ہے اور جن کو میری صلب میں تو نے جو ہے تو قرار عطا فرمائی ہے، پروردگارہ میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ان انوار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے جو ہے انگشت شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اتارا، اس میں نور محمدی جلوہ فرما ہوا۔ اس والی انگلی میں حضرت مولا علی مشکل کشا کا نور جلوہ افروز ہوا۔ یہ انگلی کے اندر جو ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور آیا۔ اس انگلی میں امام حسن مجتبیٰ کا نور جلوہ فرما ہوا، اور اس انگلی میں انگوٹھے میں مولا حسین علیہ السلام کا نور جلوہ فرما ہوا۔ رسول اللہ نے کہا نا، حسین منی وعنا من الحسین، میرا مولا حسین اور رسول اللہ کتنے قریب ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ تو ہوئے پنجتن، اگر آپ اپنی انگلیوں کے پھوڑ کو بھی گنیں گے تو یہ بھی 14 ہیں۔ اس انگلی میں 3 3 6 3 3 9 3 چوک 12، اس میں 2 پھوڑ ہوتے ہیں 14۔ بیدم وارسی جو کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اسی پنجتن میں جو ہے تو 14 سمائے ہوئے ہیں۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد اور علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ تو مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر جو ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا آستانہ بین الحرمین وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سلام اس پر کہ سلسلہ امامت اس کی ذریت سے ہے، یعنی مولا حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی ذریت سے سلسلہ امامت ہے۔ یہ جو 12 امام ہوئے، پہلے امام مولا علی مشکل کشا، جن کو غدیر خم میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا میرے بعد علی اس کے مولا۔ مولا علی کے بعد امام ہوئے امام حسن مجتبیٰ، پھر ہوئے امام حسین شہید کربلا، اور پھر سارے آئمہ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رہے، یعنی امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، اور امام حسن عسکری، اور آخری غیبت جو کہ ظہور کعبہ سے ہوں گی امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہ 12 کے 12 امام، جس میں جو ہیں مولا علی اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے بعد سارے آئمہ جو ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی پشت سے رہے، آپ کی صلب میں رہے، آپ کی ذریت سے رہے۔ سلام ہو پسر ختمی مرتبت پر، سلام ہو سید اوصیاء کے فرزند پر، سلام ہو فاطمہ زہرا کے بیٹے پر، سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے پر، سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث پر، سلام ہو جنت الماوا کے مالک پر، سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، سلام ہو کرب و اندوں میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر، سلام ہو ان روحوں پر جن کے جسموں کو دھوکے سے تحقیق کیا گیا، ان روحوں پر سلام کہ جن کے جسموں کو، جن کی باڈی کو جو ہے دھوکے سے تلوار سے شہید کیا گیا۔ سلام ہو بے غور و کفن نعشوں پر، سلام ہو ان جسموں پر دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے، سلام ہو خون کے ان دھاروں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئیں، سلام ہو بکھرے ہوئے اعضاء پر،
سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پہ بلند کیا گیا، سلام ہو ان مخدرات عصمت پر جنہیں بے ردا کیا گیا۔ یعنی میدان کربلا میں جو ہیں، جو سیدانی حرم تھے، امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے جو لوگ تھے، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، دوپٹے چھین لیے گئے۔ سلام ہو دونوں جہانوں کے پالن ہار کی حجت پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب سے جناب آدم تک، یہ سارے کے سارے مولا حسین کے آبا و اجداد ہیں، اور سب کے سب کو پاک و پاکیزہ کہا گیا۔ یہ جو ہے شجرہ طیبہ ہے، اور یزید کا شجرہ ملعونہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا نور جناب آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک پاک صلب سے پاک صلب میں منتقل ہوتا رہا۔ یعنی جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد رہے، سب کے درمیان جو اجدادی تعلق تھا وہ حلت پر تھا، دین حنیف پر تھا، زمانہ جاہلیت والی بات نہیں تھی، بلکہ جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک جتنی بھی ذریتیں رہی، سب کے سب نکاح کے ذریعے جو ہے ہمارا نور پاک صلب سے پاک صلب میں منتقل ہوتا رہا۔ تو یہی کہا کہ سلام ہو آپ کے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد پر، کیوں نہ ہو آپ کے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد، کیوں نہ ہو۔ شجرہ طیبہ کے تمام آبا و اجداد پاک و پاکیزہ ہیں، مولا علی ہیں، جناب رسول اللہ ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، جناب حاسم ہیں، جناب عبد مناف ہیں، جناب قصی ہیں، جناب کلاب ہیں، جناب مرہ ہیں، جناب لوئی ہیں، شجرہ ہوتے ہوئے جناب تاروق ہیں، حضرت آدم ہیں، جناب سیس ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، جناب سیس ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا ہیں۔ سارے کے سارے آبا و اجداد پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہ شان ہے مولا حسین کی، یہ شان ہے مولا حسین کی۔ سلام و آپ پر اور آپ کے شہید فرزندوں پر، کیا کہنے، مولا حسین پر بھی سلام ہو، اور آپ کے فرزندوں پر بھی جو کہ شہید ہوئے، جناب علی اکبر پر سلام، جناب علی اصغر پر سلام، حضرت قاسم پر سلام، اور پھر جناب زین العابدین علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی ائمہ آئے، سب امام حسین کی ذریت سے آئے، اور سارے کے ساروں کو شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اور آپ پر نصرت کرنے والی ذریت پر، سلام ہو آپ کی قبروں کے، سلام ہو آپ پر اور آپ کی قبروں کے مجاور فرشتوں پر، کیا کہنے۔ مولا حسین کی قبر وہ قبر ہے کہ جس پر مجاوری فرشتے کرتے ہیں، کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے تو 70,000 فرشتوں کو اتارا زمین کربلا پر، 70,000 فرشتوں کو اتارا زمین کربلا پر، اور وہ فرشتے صبح قیامت تک مولا حسین پر ماتم کرتے رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے، آہ جاری کرتے رہیں گے۔ ماتم کرنا سینہ کوبی کو نہیں کہتے، ماتم کرنا آہ و بقا میں بھی شامل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آہ و بقا کرنا حرام ہے۔ ہاں، آہ و بقا کرنا تو حرام ہے، مگر جو ہے اگر مظلوم کے لیے قرآن بھی کہتا ہے، مظلوم کے لیے قرآن بھی کہتا ہے